کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں رہتے اور آپ پریشان کن جذبات کو منظم نہیں کر سکتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ذہین ہیں, آپ زیادہ دور نہیں چل سکتے اگر آپ جذباتی ہیں. مجھ سے تو اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جذباتی ہیں, کہ میں بہت جذباتی ہوں اور جذبات کی راہ میں بہہ جاتا ہوں. لیکن ظاہر ہے پھر میرا جواب یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں آج صبح اٹھا ہوں صبح جذباتی ہوا ہوں, یہ تو نہیں ہوگا. کوئی چیز ایسی ہوگی, کوئی ٹریگر کرے گا تو جذبات کا اظہار ہوگا نا. تو اس پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ لوگ جذباتی کیوں ہوتے ہیں. فوراً کیجئے نا بات اس پر. بس ٹھیک ہے, ہم نہیں, میں نہیں بات کروں گی, وہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے. ماہر نفسیات وجیہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں کہ انسان جذباتی کیوں ہو جاتا ہے اور کیا ہم بحیثیت قوم جذباتی قوم ہے یا نہیں. وجیہ, تھینک یو فار کمنگ. کیسی ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. یہ ٹاپک بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ایموشنل میچورٹی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بحیثیت قوم جذباتی ہیں. پہلے فرد کی بات کرتے ہیں پھر قوم پر جاتے ہیں. مجھے سکھائیں کہ بھائی کیسے ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جذبات کا اظہار کرنا یہ کیوں غلط ہے. کیا ایسا ہونے سے کسی انسان کا نقصان ہوتا ہے کہ اگر وہ اظہار کرنا کیسے چاہیے؟ ہاں بالکل. تو کیا انسان ہوتے ہیں جذباتی؟ دیکھیں, جذبات کے بغیر تو ہم انسان ہی نہیں ہے نا. ہمارے جذبات جیسے ہمارا دماغ ہے ویسے ہماری فیلنگز بھی ہیں, جیسے ہمارے لاجیکل ریزننگ ہے ویسی ہماری فیلنگز ہیں. لیکن جذبات کو آپ ایک مقصد ہی بنا لیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے ڈیسیجنز اس کے اوپر بیس کر لیں, آپ اپنی لائف اس کے اوپر بیس کر لیں, تو پھر وہاں سے پرابلمٹک چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان جو کہ جذبات کا ہی مجموعہ ہے وہ اپنی زندگی سے جذبات کو نکال کر باقی کام کرے؟ اچھا, جذبات کو نکالنے کی بات نہیں ہو رہی, ہم جذبات کو نکالنے کی بات نہیں کریں. آپ کسی دن بنا وجہ خوش ہوتے ہیں, بلا وجہ آپ کو ویسے ہی اداسی آپ کے اوپر پورے دن چھائی ہوئی ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ٹریگرز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹریگرز بھی نہیں پتا ہوتے ہیں کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں لے رہے ہوتے کانشیسلی, ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم سب کانشیسلی لے رہے ہوتے ہیں, پاسٹ میموریز ہوتی ہیں, بہت سارے ٹریگرز ہم نہیں اویئر ہوتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر جذبے کو, ہر فیلنگ کو اگر اہمیت دینے لگ جائیں یا اگنور کرنے لگ جائیں تو دونوں چیزیں ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. تو امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپسیٹ فیل کر رہے ہیں, آپ خوش فیل کر رہے ہیں تو خوش فیل کر رہے ہیں تو گڈ. اگر آپ اپسیٹ فیل کر رہے ہیں, رونا آ رہا ہے تو اس کو روکے نہیں اگر آپ اکیلے ہیں. لیکن اپنے اوپر ہی نکالے نا جا کے, اگر آپ کا کسی وجہ سے موڈ خراب ہے تو آپ دوسرے کو جا کے تو نہیں کہہ سکتے, اس کا بلیم اس پہ نہیں ڈال سکتے. اس کو باہر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ہم, جب باہر اس کی ریزننگ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور باہر سے سارٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں یا کسی اور پہ وہ غصہ یا اداسی نکالنے لگ جاتے ہیں, پروجیکشن جسے ہم کہتے ہیں, وہاں سے وہ پرابلمس بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ صرف آپ نہیں بلکہ ارد گرد بھی جو لوگ ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دو سینیریوز ہم لے لیتے ہیں, اس کو کنٹرول کس طرح کریں اس کا فارمولا بتائیے گا. مثال کے طور پر میں اپنے گھر سے لڑ کر آیا ہوں, میری گھریلو زندگی جو ہے وہ آج صحیح نہیں گزری اور میں آ کر آفس میں مثال کے طور پر شفا کو جو ہے وہ خواہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں, تو اس کو میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں؟ اچھا, اس میں بھی کچھ سرٹن چیزیں ہیں پرسنالٹی کی. جیسے یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کی اوور آل جو لائف ہے وہ غصے میں گزری ہے, آپ ایک دن اچانک سے آپ کہیں کہ میں نے آج نہیں کرنا اور آپ چینج ہو جائیں. آپ کو اس چیز میں پرابلمس آئیں گی. جب آپ ایموشنل کنٹرول لینا شروع ہوتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ بلڈ ان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نیچرلی جب آپ نے یہ پوائنٹ ریس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کئی سچویشنز میں فیس کرنا پڑا ہوگا. تو اس میں ایسا نہیں ہے, میں تو ہائپوتھیٹیکل سینیریو لے رہا ہوں, آپ مجھ پہ ایگزامپل دے رہی ہوں. اچھا, میں بھی ایگزامپل, کیونکہ دوسری سینیریو بھی دینی ہے یہ بھی ہائپوتھیٹیکلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اسپیسیفکلی آپ نے پوچھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ کوئی بھی پرسن ہے جو اس طرح سے کہہ رہا ہے تو وہ اچانک سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا میں نے کل سے نہیں کرنا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ اس میں کیا, جب وہ نہیں کر سکے گا وہ اور زیادہ فرسٹریٹ ہوگا کہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں پھر بھی مجھ سے نہیں ہو رہا, میں کر ہی نہیں سکتا. وہ نیگیٹو اور سیلف بلیمنگ پہ آ جائے گا یا دوسروں کو بلیم کرے گا کہ وہی مجھے غصہ دلاتے ہیں, ان کا قصور ہے, ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑی جن سچویشنز میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان میں فریکوینسی بڑھا دیں. آپ گھر میں وہ چیزیں ہیں جیسے بچوں کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے میں سرٹن سچویشن میں کنٹرول کر سکتا ہوں, آفس میں بیوی سے لڑائی ہوئی تو بچوں کی ٹھکائی ہوئی, ایگزیکٹلی آپ وہاں پہ سیلف اویئرنیس لے کے آئیں. ہمیں اپنی ایموشنلی سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہم کیوں اپسیٹ ہوئے ہیں, ہمیں کسی پہ غصہ کیوں آ رہا ہے. ایٹ ٹائمس ہمیں بہت چھوٹی سی بات پہ بہت غصہ آ جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ ہم یہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے, ری ایکٹ کیسے کرنا ہے اور اوور ری ایکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ تینوں چیزیں پھر ہم مد نظر رکھیں. یس ایگزیکٹلی, یہی ایموشنل امیچورٹی اور میچورٹی میں ڈفرینس لاتی ہے. آپ اگر ایموشنلی میچور ہیں تو آپ, جیسے ہم لائف میں ڈیسیجنس لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروز اینڈ کونز ہیں. تو ایموشنلی بھی جو میچور لوگ ہوتے ہیں انہیں پروز اینڈ کونز پتہ ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس حد تک ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, سامنے والے کی کتنی غلطی ہے, اور ہمیں ایٹ ٹائمس سامنے والے کی اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنا ہم ٹریگر ہو جاتے ہیں.
تو اس میں ہمیں اپنی اویئرنس اس سچویشن میں ہم اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں. سیکنڈ سینیریو یہی تھا مثال کے طور پر کہ میں آیا آفس اور شفا نے مجھ سے کوئی ایسی بات کی جو مجھے ناگوار گزری. اب 2-3 طرح کے ریسپانسز ہو سکتے ہیں عام انسانوں میں. کوئی انسان اس بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ جائے گا، جواب ہی نہ دے، کوئی جواب نہیں دے گا. کوئی ایسا ہوگا جو کہ اس بات کو اتنا ہی جواب رکھے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس سے بڑھ چڑھ کر جواب دے گا. انسان تو الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ہر انسان ایک طرح کا جواب نہیں دے گا. تو اگر میں نے زیادہ بڑھ کے جواب دے دیا اس کو، یا اسی کے لیول پر آ کر جواب دیا، تو اس میں نے اپنے جذبات کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ اچھا، میں یہاں سے تھوڑی سی ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا ڈفرینٹ پرسنالٹی میں یہ ڈفرینٹ ٹریٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں کچھ نہیں، زیادہ تر لوگوں میں ساری ٹریٹس ہی ہوتے ہیں. کہیں پہ آپ دیکھیں آفس میں ہوتے ہیں تو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک پرسن ہر جگہ اپنے رول کے اکارڈنگلی اپنا ریئیکشن دے رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے بڑے کی ساری باتیں سن لیتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے برین میں کچھ کرائٹیریا سیٹ کیے ہیں. اب وہ کرائٹیریاز جو ہیں ریئلٹی بیس ہیں یا امیجنیشن میں ہم نے کچھ بنا لیا کہ اس کو تو ہم نے اسی طرح سے سنانا ہے تو یہ سمجھے گا. یہ بھی تو ایک ہم نے فیکٹ بنایا ہوتا ہے نا، کس نے تو سمجھنی نہیں ہے، ہم اور کرائٹیریا پہ آتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ریئیکشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے نے سامنے والے کا پرسیپشن کیا لیا ہوا ہے. اور ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے غصے کو دباتے رہتے ہیں، بہت زیادہ جب وہ بوائلڈ اپ ہو جاتا ہے دباتے رہے، اس کے بعد شروع ہوا تو پھر میں نے کہا آ جاؤ اب تو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایموشنز کا چیک کرتے رہیں، ہم اپنی فیلنگز کو چیک کرتے رہیں. غصہ آنا، نفرت ہونا، اداسی ہونا، یہ نارمل ایموشنز ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی اب نارمیلٹی. اگر یہ نہ ہو تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے دنیا میں. تو ٹپس کیا ہوں گی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنے جذبات کا استعمال اپنی سوچ میں یا اپنی ڈیسیژن میکنگ میں زیادہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایموشنلی میچورٹی کے اوپر ہم بات کریں تو اسی میں ٹپس ایڈ کر دیتی ہوں. جو ایموشنلی میچور لوگ ہوتے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ججمنٹل نہیں ہوتے. وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو نہیں لے کے آتے، وہ یہ نہیں کہتے تم تو ہو ہی ایسے، تم تو ہو ہی ایسی، تم نے تو کرنا ہی یہ ہے، مجھے پتا تھا یہ چیز ہوگی. لیکن اگر ٹرینڈ چل رہا ہے وہ مثال کے طور پر کہ وہی ٹرینڈ ہے، فار ایگزامپل پریویس ریکارڈ بھی ہوتا ہے نا، پولیس بھی دیکھ کے آپ فیصلہ کرتے ہیں. میں یہی کہنے لگی تھی کہ پاسٹ ایکسپیرینسز بھی لے آتے ہیں. اگر ایک پرسن امپروو بھی کر رہا ہے نا، امپروو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا سامنے والا. تو جو اس طرح ایموشنلی امیچور لوگ ہوتے ہیں وہ پاسٹ ایکسپیرینسز کو اتنا لاتے ہیں کہ دوسرا بندہ وہ امپروومنٹ پھر آتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو ایکسپیکٹیشن ہی ہوگی، کہنا ہی یہ ہے، تو وہ چینج کی طرف نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ لوگ بہت زیادہ نا سیلف بلیمنگ تو نہیں، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہر بات کو پروجیکٹ کر دیتے ہیں کہ تم نے ایسے کیا. وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اپنی غلطی کو ایکسیپٹ بھی کر لیں تو وہ ایموشنلی مینیپولیشن پہ آ جاتے ہیں، سیلف بلیمنگ پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا، مجھ سے ایسے ہوتا ہے. وہ کمیونیکیشن جو ہے نا آپ کو خود فیل ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سولوشن کی طرف نہیں جا رہی. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اینڈ پہ کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. آپ الٹا ایموشنلی آپ بہت زیادہ آپ کا بریک ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ پہلے وہ بلیم کریں گے دوسرے کو، پھر بعد میں ایموشنلی بلیک میل اور بلیم کریں گے خود کو. یس ایگزیکٹلی. اس کو مینیپولیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایموشنل مینیپولیشن. اس کے علاوہ یہ ہر سینیریو کو کنیکٹ کرنے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کی بات ہے تو بچے تک رکھیں، وہ مدر سے کنیکٹ ہو جائے گی. یا اگر فیملی کا کوئی ایشو ہے یا آفس کا کوئی ایشو ہے، کسی ایک کلیگ کی بات ہے تو وہ دوسرے سے کنیکٹ ہونے لگ جائے گی. تو یہ کنیکشنز بنا لیتے ہیں، یہ انڈیویجول ڈفرینسز پہ نہیں رہتے. یہ فوراً سے جس کا معاملہ ہے اسی سے ڈیل کرو، اسی جس کا معاملہ ہے اسی سے ڈیل، جو معاملہ ہے اسی پر رہو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. ایسا ہی ہے. تو وہاں پہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے اس میں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ پہ نہیں آ رہی، اور جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی بات کو ختم کرتا ہے کہ بس ختم ہو، کیونکہ وہ ایموشنلی ڈرین کر دیتے ہیں دوسرے کو بھی. تو وہ اس ڈرینیج کو بغیر سولوشن کے بھی اس کنورسیشن سے اٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ان سے بات بھی کم کی جاتی ہے کیونکہ یہ اپنے ایموشنز کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. یہ بوائلڈ اپ اتنے رہتے ہیں جو ایموشنلی میچور لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے تو موسٹ آف دا ٹائم یہ بوائلڈ اپ رہتے ہیں. تو وہ بوائلڈ اپ رہنے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب سامنے والے پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے، سامنے والے کے ساتھ ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یا مسئلہ کیا ہے. جس کے نیگیٹو جذبات ہوں اس سے دور رہنے میں ہی بہتری ہے. ہاں یس. ان کے ساتھ آپ اگنورنس رکھیں اور بہت زیادہ کمیونیکیشن میں نہ آئیں، کیونکہ وہ آپ کی ایموشنز کے ساتھ بھی میسڈ اپ کر سکتے ہیں. بس یہ بھی بڑی اہم ٹپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ اپنے جذبات کو اپنی ڈیسیژن میکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر ہم ڈال دیں گے. اس کو دیکھیں اور اپنی ڈیسیژن میکنگ کو امپروو کیجیے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمارے پروگرام کے لیے.